ایک بہن نے پوچھا کہ کیا عورت سے انڈر لیگز ویکس کرا سکتی ہے؟ کریم سے اسکن خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیں، شرعی اصول ہمارا یہ ہے مذہب اسلام کا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کوئی بھی نہ مرد کے سامنے نہ عورت کے سامنے اپنا حصہ بدن کھول سکتی ہے۔ اس کو ستر کہتے ہیں، اور مقام ستر کا کسی کے سامنے کھولنا یہ گناہ ہوتا ہے اور حرام ہے۔ ہاں، ضرورتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، جس کی تفصیل مختصراً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ضرورت، ایک ہے حاجت، ایک ہے منفعت، اور ایک ہوتی ہے زینت۔ ضرورت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حاجت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی دشوار ہو سکتی ہے۔ منفعت میں وہ چیزیں آتی ہیں نہ ہلاکت نہ زندگی دشوار، ہاں مل جائے تو فائدہ ہوگا، جیسے 2 دکانیں تو تیسری دکان اور ہو جائے۔ اور چوتھا زینت ہوتا ہے، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو بس پھر یہ ڈیکوریشن وغیرہ یہ زینت میں آتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ستر کا کھولنا ہے یہ ضرورت کے درجے میں یا سخت حاجت کے درجے میں ہو سکتا ہے، منفعت یا زینت کے درجے میں نہیں۔ اور یہ ویکسیشن وغیرہ کرانا یہ حاجت کے درجے میں، یہ زینت کے درجے میں آئے گا یا منفعت کے آئے گا، اس لیے شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، جب ضرورت ہو، مثال کے طور پہ جیسے باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ ہماری سسٹرز ہوتی ہیں، ڈیلیوری کے مسائل ہوتے ہیں، اگر وہاں غیر مرد بھی ہے تو اس کے سامنے ستر کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسی حاجت ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر انسان عمومی طور پہ پورا نہیں کر سکتا، تو وہاں اجازت ہوگی۔ ایسے ہی خواتین کے چیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر خاص طور پر اپائنٹمنٹ لی ہوتی ہے ڈاکٹر سے، اور وہ میل ڈاکٹر ہوتا ہے، اور چیک اپ کرانا ہوتا ہے بدن کا، اور وہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نہ کرائیں تو بیماری بڑھ جائے گی، انفیکشن بڑھ جائے گا، اس سے زندگی سخت دشوار ہو جائے گی، بعض اوقات ہلاکت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہاں ستر کھولا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اور بھی کئی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بس اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، کیونکہ وہ آپ ہر صورت میں ہر نوعیت میں درست نتیجے تک پہنچ جائیں یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں اتنی بات کہ اگر کوئی آپ ناجائز کام کرنا چاہتے ہیں کہ یار مجھے ضرورت ہے میں ناجائز کر لوں، تو دیکھیں تو صحیح وہ کس درجے میں ہے، کیا اس کے بغیر آپ مر جائیں گے، کیا وہ سخت حاجت میں ہے، یا صرف منفعت میں آتا ہے، یا زینت میں آتا ہے۔ اگر سخت ضرورت یا حاجت محسوس کریں تو خاص طور پر علماء سے معلوم کر کے پھر آپ کر لیں، اور زینت منفعت کے درجے میں خود آپ کا ذہن اس کو کہہ رہا ہو کہ زینت ہے یا منفعت ہے، چھوڑ دیجئے، پھر زینت منفعت میں ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا پرنٹنگ کا کام ہے، میں ٹی شرٹس پر، اسی طرح کپ پر، گلاسز کے اوپر انسان یا جانور کی تصویر بعض اوقات مجھے بنانی پڑ جاتی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن حتی الامکان چہرے کو بنانے سے اوائڈ کریں، کیونکہ اصل چہرہ یہ تصویر جو ہوتی ہے یہ چہرہ ہی ہوتا ہے، ہمارا فیس ہوتا ہے، یہ جانور کا فیس ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آؤٹ لائن خالی بنائی، آنکھیں ناک وغیرہ واضح نہیں بنایا تو چل جائے گا، لیکن اگر آپ نے پورا مکمل چہرہ بنایا تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اس میں ذرا اس پہ اجتناب کریں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سیدہ نہ ہوں، نمبر 1، نمبر 2 وہ مالکہ نصاب نہ ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحبہ نصاب کہلائیں۔ مالکہ نصاب یا صاحب نصاب وہ عورت ہوگی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش یا پرائز بانڈ وغیرہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائیں، جو آج کل 1,25,30,000 ہزار تک بن جاتے ہیں، یا اتنا مال تجارت اس کے پاس نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ اس طرح یہ علیحدہ نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا مال اگر ہے، پھر بھی ان کی مالیت جب ہم پورے کو سب کو ملا کے کاؤنٹ کریں تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک نہ پہنچے، اور فرض کر لیں اگر پہنچے لیکن ان پہ اتنا سارا قرضہ ہے کہ قرضہ ادا کر دیں تو یہ نصاب باقی نہیں رہے گا۔ ان سب صورتوں میں یہ مطلب شرعی فقیرہ کہلائیں گی۔ اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو شرعی فقیرہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اتنا مال موجود ہے تو پھر نہیں دے سکتے، یہ بس احتیاط کریں۔ اور بھی اس کے مسائل، لیکن قلیل وقت میں اتنا ہی اشارہ میں کر سکا۔ ایک بھائی نے کہا کہ مجھے گھر وراثت میں ملا اور میں نے اس کو 21,000 کرائے پر چڑھا دیا، کرائے پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں، جبکہ وہ کرایہ جو آتا ہے سارا گھر میں خرچ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ پہ بالکل اس میں تو بالکل زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ وراثت کا گھر ہے، آپ کو ملا ہے، کوئی مال تجارت تو تھا نہیں ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی غرض سے لیا ہوتا تو پھر چلیں سال بسال زکوٰۃ بنتی۔ اور دوسرا جو اس کا کرایہ آ رہا ہے وہ سال تک محفوظ ہی نہیں رہتا، وہ تو فوراً خرچ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ پر بالکل بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک بچی نے پوچھا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں، بڑے بھائی ہیں اور چچا ہیں، اب اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھائی سے اجازت لے گی یا چچا سے اجازت لے گی؟
دیکھیں چچا سے پوچھنا انسب ہوتا ہے، کیونکہ چچا جو ہوتا ہے وہ اصابہ میں ہوتا ہے، ان سے ہی پوچھا جائے اور چچا سے اجازت لینے کے بعد پھر قدم اٹھائیں، اور وہ بڑے بھی ہیں تو ان کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا اگر گواہوں کے سامنے شوہر عورت سے پوچھے یعنی بیوی سے کہ تم میری بیوی ہو، وہ کہے کہ ہاں میں تیری بیوی ہوں، تو تجدید نکاح ہو گیا یا نہیں؟ لیکن ہو تو جائے گا، اس سے بھی ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال وہ اس کو ایک ملکیت میں، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی ایک عارضی ملکیت میں کہلاتی ہے، اگرچہ پورا آقا والا حق تو اس کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شوہر کو ایک لحاظ سے بیوی پر حاکمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح کے جملوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی کہیں، اس طرح کہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر لوں؟ عورت کہے میں نے اجازت دی، اور پھر یہ جواب میں کہے کہ میں نے آپ کو بحیثیت زوجہ کے قبول کیا۔ یہ کہتے ہیں ایک بہن نے 3 کویسچن کیے کہ مجھے اس کا جواب دیں۔ پہلا تو یہ کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور کیوں ہیں؟ دیکھیں اس کے اتنے سارے اسباب ہیں کہ میں 2 گھنٹے اس پر بیان کروں تو وہ کم ہوگا، اور میں اپنے اکثر بیانات میں جو میرے باہر آؤٹ سائڈ بیان ہوتے ہیں ان میں یہ نشاندہی کرتے رہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات سے دوری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات کا نفاذ نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے مؤثر ذرائع نہیں ہیں۔ ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں کہ اس میں بچوں کے ناظرے کا مدرسہ تو ہے، حفظ کا مدرسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کوئی عورتیں جمع ہو کر یا مرد جمع ہو کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی کورسز کا انعقاد نہیں ہوتا، کمیٹیاں سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتی، خود کمیٹیوں کے گھروں کے اندر معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ہمارے یہاں شعور نہیں ہے، جو ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، جیسے یہ بتایا گھر ہے، دوسرا بہت بڑا مساجد، پھر تیسرا اسکول لے لیں، کالج لے لیں، یونیورسٹی لے لیں، اس کے سلیبس دیکھ لیں، مذہب اسلام کی بس بہت ہی مختصر سی تعلیمات ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن بہت مختصر تعلیمات جو ایک انسان کی ذاتی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتی، عقیدے کے اعتبار سے، احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت کے اعتبار سے۔ تو لازم بات ہے کہ جب یہ ماحول بنے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ اور پھر اس پہ یہ اگر کوئی بچہ کوئی نیک بننے کی طرف آتا ہے، علم دین سیکھنے کی طرف، تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، ارے بھائی کیوں زندگی خراب کر رہے ہو؟ بھائی یہ مولوی بننے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیا مسجد کی روٹیاں توڑتے رہو گے؟ کیا مطلب علم دین کے نزدیک صرف علم دین سیکھنے کا مال نتیجہ اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسجد جوائن کر کے اور لوگوں کی نیازیں کھانا؟ کہ یہ آپ نے اینڈ سمجھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اسکالر ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، کیا وہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک نیگیٹو سوچ دینا بچوں کو، ایک بھیانک منظر پیش کرنا۔ حالانکہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، اور میں کتنوں کو جانتا ہوں برگر کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، چپس کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کہ ہے ہی نہیں روزگار۔ تو جو آپ جس وجہ سے آپ منع کر رہے تھے کہ دین کی طرف نہ آؤ کہ آپ کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، تو وہاں جا کے کون سے حل ہوگا؟ پڑھے لکھے لڑکے آج گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، معلوم کریں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں نیگیٹو چیز کے اندر۔ یہ جتنے جو فلاں جیتو پاکستان کا یہ آپ کا انعام نکل آیا، فلاں کا نکل آیا، یہ وہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ کوئی جاہل آدمی کر سکتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جب روزگار نہیں ہوتا تو اس طرف جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر خود مسلمان جب اسلامی تعلیمات کی گہرائی کی طرف بڑھتا، بچے کو دیکھ کر بے چینی محسوس کرے اور اس سے دور کرے، تو یہ معاشرے کا نتیجہ تو نکلے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات سیکھیں، اور اب جتنا اللہ ہمیں موقع دے اپنے دائرۂ اثر تک اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں سیکھ کے پورے ورلڈ میں کام کروں۔ آپ اگر محلے میں 10 آدمی بھی کام کر لیں پوری زندگی، بہت بڑی بات ہے، اور آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ لاکھوں میں کام کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ بائکیا وغیرہ چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کوئی رائڈ بک کراتے ہیں، ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے کوئی خاتون ہیں جنہوں نے بک کرائی ہے۔ اب اگر ہم اسے کینسل کرتے ہیں تو ہر 100 روپے کے اوپر 16 روپے ہمارے کٹتے ہیں۔ اب مثلا اگر 600 روپے کی رائڈ ہے تو پھر ہر 100 کے اوپر 16 روپے کٹیں گے، تو ہمارے لیے کافی نقصان، اور جتنا ہم پیٹرول چلا کے گئے ہیں وہ سارا پیٹرول بھی ضائع جائے گا۔ اس طرح کی اگر 2-4 رائڈ ہمیں دن کے اندر ملتی ہیں اور ہم ان کو کینسل کرتے ہیں تو اچھا خاصا نقصان ہے، جتنا کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ نکل ہی جائے گا۔ تو کیا ہم عورت کو اپنے پیچھے، اجنبی عورت کو بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اجنبی عورت کا براہ راست اس طرح مرد کے پیچھے بیٹھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ جسم ٹچ ہوگا، اور پھر عورت اتنے کلوز بیٹھے گی، لازم بات ہے کہ قلبی کیفیات کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور جو اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر کوئی
فرض کر لیں آپ کو جانتا نہیں ہے، دیکھے گا پتہ نہیں کس عورت کو لے کے جا رہا ہے، تو بدگمانیوں پہ بھی پیش کرنا لازم آئے گا، اس لیے حتی الامکان اس کو ایوائڈ کیا جائے۔ لیکن جیسے بعض اوقات ایسے علاقے ہوں کہ جہاں خواتین کا زور زیادہ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ایک آدمی کے لیے کافی، اور آج کل جو غربت کے معاملات چل رہے ہیں الامان والحفیظ، مجھے زیادہ یہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے زیادہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ سے مراد کہ یہ نہیں کہ میں تقابل پیش کر رہا ہوں کہ باقی علماء سے کم، مجھ سے زیادہ، مجھ سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یوں چلیں الفاظ کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کوئی برا نہ مانے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں اور پھر میرا نمبر بھی عام ہے، تو لوگ اپنی جو مجبوریاں ذکر کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لاکھوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ اب ان کو اگر ہم تقوی والے مسائل بیان کریں گے تو لازم بات ہے کہ وہ بیچارے وہ عمل تو کریں گے ہمارے کہنے پر، لیکن ان کی زندگی انتہائی تنگ ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی۔ پھر اس میں راہ عافیت یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بڑا سا بیگ لیں جس میں کچھ بھوسا وغیرہ بھر لیں، چاہے بالکل ہلکا سا ہو، وہ اپنی پیٹھ پہ پیچھے لگائیں تاکہ اگر عورت بیٹھے بھی تو ایک کافی فاصلہ ہو جائے، یا کوئی ایسی بیچ میں اگر شیٹ وغیرہ آپ لگا سکیں لکڑی کی موٹی کہ وہ اگر عورت آرام سے اس سے ٹچ بھی ہو جائے تو آپ کے جسم سے بالکل ٹچ نہ ہو، تو پھر اس طرح کے آپ معاملات کر کے اور پھر خاتون کو بٹھا سکتے ہیں، وہ بھی جب بہت ہی کوئی اس طرح کی شرعی مجبوریاں زیادہ ہوں۔ اگر کوئی ایک آدھ ملتا ہے مہینے میں کیس تو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے، لیکن جب کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تقویٰ نہیں، پھر فتویٰ چلتا ہے، اور فتوے کا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے۔ لے لیتے ہیں، دیکھیں قرآن کیسے سمجھا جائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہر چیز کو نہ دیکھا کریں۔ یہ بھی لوگ کہیں گے قرآن بڑا آسان ہے، آپ خود پڑھیں، کسی مولوی سے اس کو نہ سمجھیں۔ اب خود سوچئے کہ اللہ تو قرآن پہ یہ بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعنی صحابہ عربی اللسان ہونے کے باوجود قرآن سیکھنے میں نبی کریم کے محتاج ہوئے، کیونکہ ایک ہوتا ہے قرآن کا ظاہر جو آپ ترجمے سے سمجھ لیتے ہیں، اور ایک اس میں ہوتا ہے مقصود الہی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بیان فرمانا چاہتا ہے، اس کے شان نزول کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جی ترجمہ پڑھ لیں سب آ جائے گا، غلط۔ میری بس مختصراً گزارش یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں، میں نے کیو ٹی وی میں 3 سال میں تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن کے نام سے، وہ مل جائے گی آپ کو، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک قرآن کی بیسک سمجھ میں آئے گی۔ میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، ہر آیت پہ میں اس جہت سے ضرور کلام کرتا ہوں کہ جس میں عوام کے لیے ہدایت اور اصلاح اور کچھ سیکھنے کا پہلو ہو، اس پہ ضرور میں کلام کرتا ہوں۔ اس طرح عقیدے کا اگر کوئی چیز ہے تو عقیدے کی وضاحت یہ ضرور آپ کریں تو انشاءاللہ قرآن فہمی میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی اچھے اس مستند ادارے سے تفسیر قرآن کورس کر لیں، لیکن اس میں بھی پورا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مخصوص آیات کے بارے میں ہوتا ہے۔ بیسٹ یہ ہے کہ ابتدا یہاں سے کر لیں، پھر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو اگلا سٹیپ بتا دوں گا۔ اس کے ضمن میں یہ پچھلے دنوں کافی مسئلہ چلا تھا کہ ڈراموں کے اندر اگر نکاح ہو رہا ہو تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں، اور اگر شوہر میاں بیوی ایک ڈرامے کا کردار ادا کر رہے ہیں تو اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں ہوگی، نہ نکاح ہوگا نہ طلاق واقع ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ بھی جانتے ہو نکاح، ارادہ نکاح بھی ہو، اور پھر اس کے علاوہ جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو اس کا اصل نام اس کے والد کا نام لیا جائے تاکہ گواہ پہچانے، یا اگر نام نہ لیا جائے تو اس کو مشار الیہا بنایا جائے، اشارہ کیا جائے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک بس لڑکی بیٹھی ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے فلانہ بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، یعنی کردار والا نام بیان کرتے ہیں، اصلی نام بھی بیان نہیں کرتے، دولہا کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اس سے نکاح واقع نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر طلاق دیتا ہے اور میاں بیوی بھی ہیں، ہاں اگر وہ تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پہلے اس کی وجہ سمجھ لیں، طلاق نہیں ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے وہ تو وہ اس کو دہرا رہا ہے، اس کو حکایت کرنا کہتے ہیں، ایک چیز کو بعینی بیان کر دینا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اساتذہ ہمیں پتہ ہے، ہم کتاب و طلاق جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں کتنی مرتبہ یہ جملہ بولتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیونکہ ہمیں نقل کرنا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہم بھی وہ جملہ کہہ دیتے ہیں تو کیسا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اصل میں لکھے ہوئے کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایقاع طلاق یعنی طلاق واقع کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ڈرامے میں شوہر یہ ارادہ ہی کر لے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اپنی بیوی کو، پھر ہو جائے گی، لیکن اگر صرف اسکرپٹ کے الفاظ دہرانا مقصود ہیں تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نے کہا کہ پیشن گوئیوں پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پہ بالکل یقین نہ رکھیں۔ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کون سی ٹیم جیتے گی پیشن گوئی کر کے بتا رہے ہیں فلاں جیتے گی، سب سے آخر میں آتی ہے وہ لاسٹ میں۔ ان کی پیشن گوئیوں کا تو یہ حال ہے، کوئی ناراض نہ ہو،
کوئی 100 پیشن گوئی کر کے 4 میں تکے لگ جائیں تو وہ تو میرے ساتھ بھی آپ آ جائیں، مجھے اس کا کوئی فن نہیں آتا، نہ ستاروں کی چال سے میں واقف ہوں، لیکن میں 10 پیشن گوئیاں کروں گا انشاءاللہ 5-6 تو لگ ہی جائیں گی۔ یہ تجزیے ماحول دیکھ کر اس طرح کی پیشن گوئیاں کر کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ بالکل بلیو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہی منع فرمایا کہ نجومی ہاتھ دیکھ کر پامس وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ستاروں کی چال سے، اگرچہ یہ علوم ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر ان علوم کو باقی رکھا جاتا، ان ذرائع کو برقرار رکھا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی جو غیبی خبر دے رہے ہیں ستاروں کی چال سے یا کسی کاہن سے پوچھ کر یا کوئی زائچہ نکال کے بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ مشکوک ہو جاتی۔ پھر لوگ کیسے بلیو کرتے ہو؟ کہتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا۔ اب جب ایک نبی غیبی خبر دے رہا ہے تو لازم بات ہے کہ ان ذرائع سے تو نہیں دے رہا، کیونکہ وہ تو منع فرما دیے گئے، تو یہ ضرور وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ کوئی بلیو نہ کریں آپ، علوم ہوتے ہیں یہ، اس کا انکار نہیں، تکے بھی صحیح لگ سکتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، بالکل اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ 100% کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اخبار میں پڑھ لیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں لکھا ہوتا ہے اس ہفتے اپنے قریبی لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اب آدمی خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، بیوی زیادہ ہنسی، یار کیوں ہنس رہی ہے، ساس اچانک گھر میں آ جائے، یہ اچانک کیوں آئی ہے، بھابھی اچانک باتھ روم میں چلی گئی، کیوں گئی ہے، بچوں کو بھیجیں گے، دیکھو بیسن کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں لگا کر چلی گئی۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہماری شریعت ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ قول الرحمن الرحیم، ایک یہ جو کویسچن کیا کہ عورت کو شوہر طلاق نہیں دے رہا، وہ جج کے پاس جا کے 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیتی ہے۔ فسخ معنی ختم کرنا، فسخ نکاح، نکاح کو ختم کرنا، جس کو عرف عام میں لوگ خلا کہتے ہیں، جی کورٹ سے خلا لے لیا، حالانکہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا اور طلاق میں فرق ہوتا ہے کہ بغیر پیسوں کے اگر آپ طلاق کے الفاظ کہتے ہیں، طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہے، اور پیسوں کے بدلے میں دیتے ہیں تو خلا ہے۔ تو کورٹ سے جو 1 سائیڈڈ ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہ نہ طلاق ہے نہ خلا ہے۔ آپ دیکھیں وہ تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر کہہ دیتا ہے ابھی میں نکاح کو ختم کر رہا ہوں، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں یہ نافذ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے بہن کا یہ کویسچن پوچھا، ان کی کیا سچویشن ہے، وہ پوری سچویشن بیان کریں گی تو پھر اس کے اوپر حکم ہوتا ہے، اور جب اگر حکم لگنا ہے یعنی اس کو اجازت ہوگی عورت کو کہ 1 سائیڈڈ وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو پھر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ نوٹسوں کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر تو اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے اور تو اس کو ملے گی اجازت۔ اب وہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہاں میں بیان کروں گا، پوری بیان نہیں ہو سکتی ہیں، کافی اس میں مسائل، خلاصہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر انتہائی درجے کا ظلم کر رہا ہے، وہ جسمانی تعلق قائم کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، ایک صورت جس کو متعنین کہتے ہیں، یا پھر کوئی شخص ہے وہ لاپتہ ہو گیا، کسی جنگی علاقے میں چلا گیا، اس کی موت کی خبر نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے بعد جج جو ہے 1 سائیڈڈ ختم کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے، نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے، چھری نکال کے حملہ کر دیا ہے، سر پھاڑنے کے لیے اینٹیں مار دی ہیں اس نے۔ تو جو اہل علم بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، اگر ان کی اپنی بچی کے ساتھ اس کا شوہر یہ کر رہا ہو تو پھر ہم پوچھیں گے اب کیسے نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے فوری طور پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ان صورتوں کے اندر گنجائش نکلتی ہے جب جان کا خطرہ ہو، بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہوں، اور ایک عام صورتحال ہوتی ہے جی شوہر اچھا نہیں لگ رہا، موڈ نہیں بن رہا، 3 مہینے طلاق کو ہیں اور نکاح کو ہیں، ابھی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں ہوئی، اور کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی اس گھٹن والے ماحول کے اندر، اب شوہر طلاق نہیں دے رہا، خلا لے لیتے ہیں۔ اور وہ بعض اوقات وکلاء، ہمارے وکیل بھائی مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں، میں ان وکلاء کی بات کر رہا ہوں جو یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت سے کہتے ہیں کہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، تمہیں کچھ جھوٹ لکھنا ہوگا، لکھو کہ شوہر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تمہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، تمہارے پیسے چرا لیتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، نشہ کرتا ہے، پھر تمہیں آسانی سے کورٹ سے خلا مل جائے گا۔ وہ لکھوا دیتی ہیں جھوٹ، اس بیس کے اوپر وہ فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتی ہیں، اور حالانکہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، اس طرح کبھی نہیں خلا واقع ہوگا۔ وہ پہلے شوہر کی منکوحہ رہیں گی، کسی اور جگہ نکاح کریں گے تو نکاح باطل، اور جسمانی تعلق قائم ہوگا تو ایسا جیسے ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر رہی ہو۔ تو یہ کتنے خطرناک معاملات ہیں، اس لیے جس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو یا ہو چکا ہے، اگر میرے کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ نے کورٹ سے لے کے بہن کا اور بچی کا نکاح کر دیا ہے، خدا را اپنی بچی کی، بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ کریں،
اور اپنے آپ کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے لانے کے لیے جو آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، اس پر ابھی اپنا احتساب کر لیں، ورنہ آخرت کی تباہی ہے۔ یہ جو گناہ کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً معلوم کریں کہ جو ہم نے کیا تھا صحیح تھا کہ نہیں۔ اگر فتویٰ مل جائے کہ صحیح تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر توبہ کر لیں کہ پہلے پوچھے بغیر ہم نے قدم کیوں اٹھا لیا تھا۔ اور اگر فتویٰ یہ ملتا ہے، شرعی حکم یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو آپ کا فسخ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تو آپ چاہے آپ نے نکاح کر دیا اور بچے تک پیدا ہو گئے ہوں، فوراً اس کو ختم کرنا اور سابقہ شوہر سے رجوع کرنا لازم ہوگا۔ نتیجہ وہی نکلے گا، اگر آپ اہل علم سے نہیں پوچھیں گے تو زندگی انتہائی دشوار ہوگی، ملامت ضمیر سے آپ نہیں بچ سکتے، احساس جرم سے نہیں بچ سکتے، اور یہ آپ ڈھیٹ بن کر اگر کہیں گے ارے مفتیوں کو چھوڑو ہم نہیں مانتے، تو آپ کی وجہ سے آخرت کے معاملات، اللہ کے قوانین، اسلامی لاز تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کو احتساب اپنا کرنا ہی ہوگا، آخرت میں آپ پھنسیں گے۔ اور اس طرح کے جو بہادر لوگ آپ کے خاندان میں، ارے بھائی ہم نہیں ڈرتے، ارے دیکھا جائے گا آخرت میں، انہیں ایک رات کے لیے قبرستان میں بند کر دیں، کہیں پہ اکیلا چھوڑ کر آ جائیں، ان کو وہیں پر ڈال دیں، پھر یہ دیکھیں قبروں کے درمیان رہ کر اندھیرے کے اندر جب جھینگروں کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور ہر طرف مردے، ایسا لگے گا قبر پھٹ کے مردہ نکلے گا، تو ان کی چیخیں نہ نکل جائیں تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، خالی قبرستان میں رکھا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جہاں باہر اتنا خوف ہے، اس قبر کے اندر کا عالم کیا ہوگا، اور پھر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے ہم حساب دیں گے۔ آپ اتنے جرأت مند ہیں کہ آپ شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کو، رسول کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، جن کو نبی فرمائے کہ وارث نبی ہیں، اتنا اس کا قد والا دیکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا چھوٹا سا، آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، سب بہت چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے اللہ کو حقیر سمجھا، اس کے رسول کو، قرآن کو، تعلیمات شرع کو، وارثان نبی کو، وہ تباہ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھیں گے۔ ایک بھائی نے دوسرا وہ کویسچن تھا ان کا کہ نوجوان عاشق رسول کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا لمبا جواب ہے، میرے بیانات آپ سن لیں۔ پہلے تو عشق رسول کسے کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ سب دیکھنا ہوگا۔ خالی نعت میں بیٹھ کے جھوم لیں، یہ عشق رسول نہیں ہے کہ سارے رات آپ نعت خانی میں بیٹھے رہے، صبح فجر کی نماز آپ نے قضا کر لی، اس کے بعد آپ لڑکیوں سے دوستی بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ حرام بھی کما رہے ہیں، منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے ان کو کمزوریوں کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور پھر اگلی رات پھر کسی محفل نعت میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں۔ یا کسی نے کوئی گستاخی کی تو آپ نے 2-3 سائن بورڈ وغیرہ توڑ دیے اور کہا کہ میں کتنا عاشق رسول ہوں۔ یہ محبت رسول کی ایک علامت تو کہی جا سکتی ہے، بورڈ توڑنا نہیں، غصہ آنا، گستاخی کے اوپر غصہ آنا کہی جا سکتی ہے، لیکن کیا یہ عشق رسول کی حتمی دلیل ہے؟ کیا یہی علامات ہیں اس شاقان رسول کی، اور کیا اس کے بعد بس کافی ہے تقاضا عشق رسول اور کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میری سپیچز آپ سن لیں، یوٹیوب پہ کافی ڈلی ہوئی ہیں، ان کو ذرا غور کریں، اس میں کافی تفصیل سے میں نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت طالب علم مجھے اصلاح معاشرہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے آپ کو اصلاح کا مطلب آنا چاہیے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے فساد کا دور کرنا، اس کے لیے علم دین چاہیے۔ آپ قرآن حدیث کا علم سیکھیے، مثلا عالم بنیں، آپ مفتی بنیں، یا کم از کم فرض علوم آپ سیکھیں، اس کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں اور استقامت سے عمل کریں، اور پھر لوگوں کو احسن طریقے سے دین کی طرف بلائیں۔ یہ تمام چیزیں، پھر اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ایسا ہوتا ہے۔ اب ان میں بھی ہر ایک پوائنٹ کی کچھ تفاصیل ہیں جو ہر شخص فوراً سنتے ہی نہیں سمجھ پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے علم دین اسٹیپ ہی اٹھا لیں۔ سب سے پہلے آپ بنیادی علوم دینیاں سیکھیں۔ آپ معاشرے میں جو ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حلال ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ سامنے والے نے جو بولا ہے، اتنا اس کا بات کا حصہ جائز، اتنا ناجائز۔ یہ جو سوچ رہا ہے، اپنی سوچ بتا رہا ہے، میں یوں سوچتا ہوں، یہ اس کا سوچنا اتنا جائز، اتنا ناجائز۔ یہ جو دیکھ رہا ہے اتنا جائز، اتنا ناجائز۔ جس ذریعے سے کما رہا ہے اتنا جائز، اتنا ناجائز۔ گھر کے اندر ایک باپ اگر اپنے بچوں کو اور بیوی کو فجر کی نماز میں سوتا چھوڑ دے، یہ جائز کر رہا ہے کہ ناجائز؟ جب تک ان چیزوں کی معرفت آپ کو نہیں ہوگی، یہ فسادات آپ کو نہیں پتہ ہوں گے، تو اصلاح کیسے کریں گے آپ؟ اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے علم دین کا سیکھنا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میری جاب لگ جائے گی تو ہر ماہ 1000 روپے مسجد میں دیا کروں گا، لیکن اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، تو کیا یہ 1000 روپے دینا لازم ہے؟ پہلی بات تو یہ پوچھی انہوں نے۔ دیکھیں، اگر تو آپ نے منت مانی تھی، یعنی باقاعدہ الفاظ سے ذکر کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ میری جاب لگ گئی تو میں 1000 روپے
ہر ماہ مسجد میں دیا کروں گا، اتنی آواز سے آپ نے کہ کان سن لیتے کہا تو پھر یہ منت تھی آپ کو دینا تھا 1000 روپے، لیکن اس میں مخصوص مسجد کوئی ضروری نہیں، کہیں پر بھی آپ دوسری مساجد میں بھی دے سکتے تھے لیکن دینا تھا۔ لیکن اگر صرف دل میں ارادہ کیا تھا، صرف دل میں ارادہ تھا، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، تو اس کو پورا کرنا مستحب ضرور ہے، افضل ہے کہ آپ نے ارادہ تو کیا تھا لیکن کوئی واجب نہیں ہے، اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں کیا کسی اور مستحب کام میں یہ پیسہ صرف کر سکتا ہوں، یعنی اچھے کام میں مسجد میں نہ دوں؟ دیکھیں جب آپ نے مسجد کا ارادہ کیا تو مسجد میں ہی دیں، یہی بہتر ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ پلاٹ سیونگ کی نیت سے لیا تھا لیکن اس میں فائدہ نہ ہوا، 2 سال بعد میں نے بیچا، 3% اس میں نفع ہوا، اب مجھے یہ 3% کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے یا پورے پلاٹ کی قیمت پہ نکالنی ہے؟ دیکھیں جیسی آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں اور سیونگ کے ارادے سے، انویسٹمنٹ کے ارادے سے آپ کرتے ہیں، وہ مال تجارت کہلاتا ہے، اور جب اس پہ 1 سال ختم ہوگا تو کل پلاٹ کی کرنٹ ویلیو کے اوپر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو 2 سال پلاٹ رہا، پہلے سال کیا ویلیو تھی وہ نکالیں، دوسرے سال کیا آتی، پہلے سال کی زکوٰۃ علیحدہ نکلے گی، دوسرے سال کی علیحدہ نکلے گی، پورے پلاٹ کی کل قیمت کے اوپر۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ 10 سال پلاٹ رکھیں پھر جب بیچیں گے پروفٹ آئے گا تو اس کے اوپر ہوں گے، یا 10 سال کے بعد جو ویلیو ہے بس صرف 10ویں سال کی زکوٰۃ دینی ہے، باقی 9 سال کی نہیں؟ یہ آپ کی میجر مسٹیک ہے، اس کو آپ بدلیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے زکوٰۃ ادا کیے بغیر، یعنی پلاٹ بیچا اور اسی پیسے سے بعینی دوسرا مکان لے کے کرائے پہ چڑھا دیا اور زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کی تھی، تو اس صورت میں زکوٰۃ کل مالیت پر ہوگی اس مکان کے یا صرف کرائے پر ہوگی؟ دیکھیں یہ تو مکان آپ نے سیونگ کی نیت سے نہیں لیا، نہ کل مال پر ہوگی اور نہ کرائے پر ہوگی، بلکہ وہ تو سال کے اینڈ میں اگر جتنی سیونگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کو تو ہٹا ہی دیں۔ باقی یہ آپ نے اگر کل پیسہ یہاں لگا بھی دیا تو جو پچھلے سال اس پلاٹ پہ زکوٰۃ بنتی رہی تھی اس سے کیا تعلق اس کا، وہ تو آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ مثلا پہلے سال میں بالفرض 1 لاکھ زکوٰۃ بنی، دوسرے سال میں 2 لاکھ بنی، تو یہ 3 لاکھ تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ پلاٹ کتنے کا مطلب لاس میں گیا یا آپ کو پروفٹ کے ساتھ گیا، اس کو نہیں دیکھتے، اصل تو جب تک پلاٹ آپ کی ملکیت میں رہتا ہے، قبضے کے اندر رہتا ہے، وہ مال زکوٰۃ ہے اور اس کی زکوٰۃ سال بہ سال بنتی رہے گی۔